اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس بہترین پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے صحیفہ سجادیہ اور ہماری زندگی۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں نے امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا کی تشریح کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور آج بھی امام سجاد علیہ السلام کی دعا کی ایک تشریح کو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اور یہ دعا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے تمام نقطے کو سمجھنا، ہر ایک پوائنٹ کو سمجھنا، اور نہ صرف سمجھنا بلکہ اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ دعا صحیفہ سجادیہ کی 26ویں دعا ہے کہ جو ہمسائے یعنی پڑوسیوں اور دوستوں کے حقوق کے بارے میں ہے۔ اس ٹائٹل کے اندر جو بھی گفتگو ہے، امام نے جس طرح سے گفتگو کی ہے، اس کے طرف جانے سے پہلے ایک بات یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے امام نے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کا کس طرح سے خیال رکھا ہے، ورنہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا مکتب نہیں ہے، کوئی بھی ایسی فکر نہیں ہے، کوئی بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کر گئے ہوں، اپنے چاہنے والوں کے لیے ایسی باتیں چھوڑ گئے ہوں کہ حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں تک کے بارے میں اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو امام نے بتایا کہ کس طرح سے پڑوسیوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، کس طرح سے اپنے دوستوں سے ہمیں ملنا ہے۔ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا، ہر ایک چیز کو بالکل صحیح سے سمجھانا، یہ سوائے آل محمد کے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس دعا کی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ جو پڑوسیوں کے بارے میں ہے، نیبرز کے بارے میں ہے، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ پڑوسی آخر کہتے کسے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر کے سائیڈ میں جو گھر بنے ہوتے ہیں جڑے ہوئے، بس وہی لوگ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت وارد ہوئی ہے وہ یہ کہ انسان کے مکان کے چاروں طرف 40 گھر تک پڑوسیوں میں شمار ہوتا ہے، اور پڑوسیوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ کتاب آداب اسلامی میں رسول اللہ سے ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا زیادہ آ کر بتایا، اتنے حقوق بتائے کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ کہیں یہ ان کو وراثت میں بھی شامل نہ کر دیں۔ تو اتنی زیادہ امپورٹنس پڑوسیوں کی بتائی گئی ہے۔ اور اس میں امام سجاد علیہ السلام اپنی دعا کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں کے بارے میں اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہاں پر علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جو حقوق امام سجاد علیہ السلام کی طرف سے وارد ہوئے ہیں وہ ان پڑوسی افراد کے لیے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے فالوورز ہوں، ان کے ماننے والے ہوں، اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرنے والے ہوں۔ لیکن میں یہاں پر ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہمارے نیبرز ایسے نہیں ہیں کہ جو اہل بیت کو مانتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں، اگر ایسے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ پھر ان کے ساتھ ہمیں بدسلوکی کرنی ہے، ان کے ساتھ ہمیں غلط بیہیویئر کرنا ہے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ چیز اس لیے یہاں پر ہائی لائٹ کی گئی کہ یہ حقوق ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اہل بیت کی پیروی کریں، کیونکہ ان میں ان چیزوں کی دعا کی گئی ہے جو ظاہر سی بات ہے صرف وہی لوگ فالو کر سکتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے فالوورز ہیں۔ اس لیے اس چیز کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اس لیے اس نقطے سے، اس پوائنٹ سے یہ ہرگز بھی غلط مطلب نہ نکالا جائے کہ امام کا مطلب فقط ان لوگوں سے ہی حسن سلوک کرنا ہے کہ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ چاہے نان مسلم ہو، چاہے مسلم ہو، آپ کے پڑوسی ہوں یا پڑوسی نہ ہو، اسلام ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اب اس دعا کا آغاز امام سجاد علیہ السلام اس طرح سے کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، میرے ہمسایوں کو، میرے پڑوسیوں کو، میرے نیبرز کو یہ توفیق عطا کر کہ وہ تیری اور تیرے رسول کی سنت کو قائم کریں، وہ ہر نیک اعمال کو انجام دیں۔ اگر ان سے کوئی مشورہ لینے آئے تو ان کو وہ بہترین طرح سے مشورہ دیں، وہ نماز کو قائم کریں، دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، دوسروں کی پردہ پوشی کریں اور دوسروں کے عیب تلاش نہ کریں۔ یہ پوائنٹ یہاں پر بہت زیادہ اہم ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں۔ امام سجاد نے اس جملے سے ایک بہت بڑا میسج ہم تک پہنچایا ہے، کیونکہ دیکھیں نیبرز کا سین کچھ یوں ہوتا ہے کہ اگر ایک گھر میں کچھ ہوتا ہے، فتنہ فساد یا کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں تو فوراً ہی دوسرے گھر کو پتہ چل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گھر آپس میں جڑے ہوتے ہیں، ایک گھر کی آواز بعض اوقات دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے۔ اب دوسرے گھر میں اس آواز جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ بات
وہ مسئلہ, وہ عیب جو ایک گھر سے ہم نے سنا ہے، اب وہ اسپیڈ پوسٹ کے ساتھ پورے محلے میں، پورے خاندان میں، پورے رشتہ داروں میں ہم پھیلا دیتے ہیں کہ ان کے گھر میں یہ ہو رہا تھا یا فلاں کے گھر میں یہ چیزیں انجام دی جا رہی ہیں۔ تو اس چیز کی سخت مذمت کی گئی ہے، اور اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی میں نے اس بات کو روایات سے کئی بار سمجھایا اور ثابت کیا ہے کہ کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ ہرگز کسی کے عیب کو آشکار نہ کرو۔ اور اس دعا میں اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے پڑوسیوں کے لیے اس چیز کو بہت ہی واضح طور پر بیان کیا کہ اگر کسی پڑوسی کا تمہیں عیب معلوم ہو جائے تو ہرگز اس کے عیب کو کسی کو نہ بتاؤ، کیونکہ تمہارا اپنے پڑوسی پر ایک حقوق یہ بھی ہے کہ تم اس کے عیب کو چھپاؤ، تم اس کی پردہ پوشی کرو۔ تو امام سجاد تمام دعا کرنے کے بعد ایک فقرہ یہ بھی اس لیے فرماتے ہیں کہ پروردگار میرے پڑوسیوں کو، میرے ہمسایوں کو یہ توفیق دے کہ وہ عیبوں کی پردہ پوشی کریں۔ اس طرح سے ایک لمبی فہرست ہے کہ جو امام نے ایک کے بعد ایک اپنے پڑوسیوں کی توفیقات میں اضافے کے لیے فرمایا، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر میرے پڑوسی مجھ سے بدسلوکی کریں تو تو مجھے توفیق دے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ یہ بھی ایک بہت اہم نکتہ ہے اپنے آپ میں، کیونکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسیوں میں کبھی کسی نہ کسی بات سے لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، تو اور ہمارا وہاں پر جواز یہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا وہ لوگ جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے، یا انہوں نے میرے گھر سے دیوار اونچی کر لیا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو موجود رہتی ہیں۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارا پڑوسی تمہارے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی کر رہا ہے تو تم اس بات کا خیال رکھو کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی وارد ہوئی ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اپنے پڑوسیوں سے مستقل لڑائی جھگڑا کرتا ہے جبکہ وہ اپنے گھر کو چینج کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے نیبرز کے ساتھ نہیں بن رہی ہے اور آپ کی پاسبلٹی ہے کہ آپ وہ گھر چینج کر کہیں اور جا سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان سے لڑنے جھگڑنے کے بجائے آپ ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے جگہ پر شفٹ ہو جائیں اور وہاں پر رہنے لگیں۔ یہ روایت میں یہ چیز موجود ہے۔ تو اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے اس چیز کو واضح کیا۔ پہلی چیز تو اہم یہ کہ اگر عیب معلوم ہو جائے تو ہرگز بھی اس کے عیب کو نشر نہ کرو، اس کو اسپریڈ نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ان کا جواب حسن سلوک سے دو، تم ہرگز ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ اور پڑوسیوں کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے کہ خود امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پڑوسی تمہارا رات کے وقت بھوکا ہے اور تم پیٹ بھر کے سو جاؤ تو تم ایک بدبخت انسان ہو۔ اور اسی طرح کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وارد ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رات میں اپنا شکم پر کر کے سو جائے، یعنی اپنا پیٹ بھر کے سو جائے، اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آؤ، مثلا اگر تم پھل لے کر آؤ تو اس کے چھلکے کو باہر نہ ڈالو، اور اگر ڈالو تو پڑوسیوں کو بھی کچھ تقسیم کر دو۔ اس چیز کو رسول اللہ نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کیونکہ اگر جو تمہارا پڑوسی ہے وہ اس لائق نہیں ہے، مالی اعتبار سے اتنا اچھا نہیں ہے، تو اس کے بچے اگر دیکھیں گے کہ تمہارے گھر کے بچوں نے یا تم لوگوں نے یہ چیزیں کھائی ہیں اور وہ باہر ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ان کو اپنے اندر ایک احساس ہوگا، وہ احساس کمتری محسوس کریں گے۔ تو اس لیے رسول اللہ نے کہا، دو حدیثیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر کوئی چیز کھانے کی لاؤ، اگر وہ پھل ہے تو ان کے چھلکے کو باہر نہ پھینکو، اور اگر کوئی ایسی چیز گھر میں پکاؤ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے پڑوسی کو بھی کچھ حصہ تقسیم کر دو، اور اگر نہیں کر سکتے تو کوشش کرو کہ اس طرح سے نہ پکاؤ کہ اس کی خوشبو تمہارے پڑوسی کے گھر میں جائے کہ ان کے بچے جب اس مہک کو سونگھیں، اس خوشبو کو سونگھیں تو پریشان ہو جائیں اور ان کے اندر احساس کمتری محسوس ہونے لگے۔ تو ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایات ہیں جو پڑوسیوں کے حوالے سے ہے۔ یہ پوری کی پوری دعا جو میں نے آپ کے سامنے جس کی تشریح کی، امام سجاد نے اس میں پڑوسیوں کے سارے حقوق بیان فرمائے ہیں، لہٰذا ہم سب کو ان تمام چیزوں کو فالو کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت ہی بیس لیس بات ہے کہ ہم نہیں ایسا کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ کرنے والے کرتے ہیں، کرنے والوں کے لیے صرف ایک وجہ ہونی چاہیے اور نہ کرنے والوں کے لیے ہزار طرح کے بہانے موجود ہوتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔